نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما اتاها نودي يا موسى انی انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى۔ پھر وہ جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ جیسا کہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا تھا اور مصر سے مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے جب روانہ ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ کو وہ کیونکہ حاملہ تھی اور وہ درد اٹھا جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتا ہے، تو اس وقت سخت سردی کی رات بھی تھی، برف بھی پڑ رہی تھی، تو آپ آگ کی تلاش میں جب ایک مقام پر رکے جنگل سے، کیونکہ آپ نے یہ سفر کا آغاز کیا تھا اور سڑک والے راستے کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، تو آپ کو جب ایک آگ نظر آئی تھی تو آپ نے کل تک سماعت کیا تھا کہ آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہاں پر ٹھہرو۔ اب آج کی آیت سے یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس آئے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو آپ کو دور سے ایک آگ نظر آئی تھی، جب اس آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا۔ وہ درخت جو تھا وہ انتہائی روشن تھا، تو آپ جب اس درخت کے جتنا قریب ہوتے جاتے تھے وہ درخت آپ سے اتنا ہی دور ہوتا جاتا تھا۔ جب آپ ٹھہر جاتے، مفسرین فرماتے ہیں، تو اس وقت وہ آپ کے قریب ہوتا۔ اس وقت آپ کو ندا کی گئی اس درخت کے پاس سے کہ اے موسیٰ کہ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے۔ تو اس میں عاجزی کا اظہار اور اس مقدس جگہ کا احترام اور پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل کرنے کا موقع تھا، اور وہ وادی کون سی تھی؟ قرآن بتاتا ہے وہ وادی طویٰ کی وادی تھی۔ اس آیت سے علماء نے 4 باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ پاک اور مقدس جگہ جو ہوتی ہے وہاں جوتے اتار کر حاضر ہونا چاہیے، یہ ادب کے قریب ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کی جائے یا مناجات کی جائے تو اس وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے۔ تیسری بات کہ مقدس جگہ سے، جیسے بعض مقدس مقامات ہوتے ہیں، اگر ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اپنا ہاتھ مس کرتا ہے یا اپنا بدن مس کرتا ہے تو یہ بالکل اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات کہ مقدس جگہ کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی وجہ سے انبیاء کرام کے مزارات ہوں یا اولیاء کرام کے مزارات ہوں تو وہاں اس سرزمین کا ادب کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں یہ مقدس ہستیاں موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن آگے کیا فرماتا ہے، سنیے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ جب یہ کلام سننا شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تیری قوم کے لیے تجھے نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لیا اور تجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فرمایا، تو اب اسے غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر 8ویں بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس انداز سے فرمایا تھا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی کہ یہ جو اللہ رب العالمین سے کلام ہو رہا تھا تو اس کی کیفیت کیا تھی، وہ اس کیفیت کو ایک تھوڑا سا لکھا ہے کہ اس کے بارے میں قول
یہ آتا ہے کہ جب یہ ندا آپ نے سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اپنے بدن کے ہر جز سے سنی، اور سننے کی قوت ایسی عام ہوئی کہ پورا جسم آپ کا کان بن گیا، کیونکہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے، تو اللہ سے کلام کر رہے تھے، تو گویا کہ پورا جسم کا پورا وجود آپ کا یہ کان بن گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ قرآن بتاتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، کہ تم اس میں مجھے یاد کرو اور میری یاد میں اخلاص ہو اور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض نہ ہو، اس طرح کہ اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے نا کہ تم میری نماز کو قائم رکھو تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں، اس سے علماء کہتے ہیں تین باتیں اس آیت سے پتہ چلی کہ یاد رکھیے گا کہ ایمان سب سے بڑی دولت، ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا فریضہ یعنی اگر کوئی فرض چیز ہے ہمارے اوپر لاگو تو وہ نماز ہے، وہ یہاں سے پتہ چلا۔ دوسری بات، نماز جب بھی پڑھیں تو یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اس کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز کا یہ پرپس ہمیں مقصد پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے آ گئے بس ایک نماز ہمارے اوپر فرض تھی بس اتنا پتہ ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلیں تو اخلاص اور اللہ کی رضا، اور تیسرا کہ میں اللہ کی یاد کے لیے اس کے مقدس سرزمین جو اس روئے زمین پر ہے وہ مسجد ہے، تو میں مسجد میں اللہ کی یاد کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تین باتیں ہو گئی، اور تیسری بات جو اس آیت سے پتہ چلی وہ یہ کہ نماز ادا کرنے والے کو یہ خوش ہو جانا چاہیے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر انعام پتہ ہے کیا ہے؟ اس پر انعام یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بندہ ہو کر وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن ہمارے اوپر کتنے احسانات کتنی انعامات ہیں، لیکن اس کا کرم تو دیکھیے کہ بندہ نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے؟ نماز، جو نماز نہیں پڑھتے وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو کتنا دور کر لیا۔ آگے سنیے کیا ہوا، آگے ارشاد فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے اور قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ قیامت لازمی طور پر آنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین اس قیامت کو سب سے چھپا کر رکھا۔ کیوں؟ اس کی خبر کیوں نہ دی؟ تو فرمایا کہ اس کی خبر اس لیے نہیں دی کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اور لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو قیامت کا لیکن دن ہے اور قیامت لازمی طور پر آئے گی۔ اگر بتا دیا جاتا کہ قیامت اب آئے گی، اس تاریخ کو فلاں دن آئے گی اور فلاں سن میں آئے گی، تو یاد رکھیے گا کہ لوگ جو ہیں اتنے غفلت کے مارے اور اتنی لا علمی میں ہو چلے جاتے کہ پھر اگر بندے کو بتا دیا جاتا اور متعین وقت کر دیا جاتا تو پھر جو دنیا میں اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور برے اعمال کرنے والے ہیں دونوں برابر ہو جاتے، تو اچھے اعمال والوں کا کیونکہ قیامت کے دن بدلہ ملے اور برے اعمال کرنے والوں کو بھی پتہ چلے، تو اس لیے صرف قیامت آنا لازمی ہے، اس کی خبر دے دی تاکہ اس کے کسی بھی وقت آنے، یعنی یہ بتا دیا قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو تاکہ لوگ اس کے آنے کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیاں زیادہ کریں اور ہر وقت وہ اپنی زبانوں پر توبہ کو جاری رکھیں۔ یہ قرآن نے بتایا۔ یاد رکھیے گا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چھپا کر رکھا گیا، ایک موت، ایک قیامت۔ موت کا بھی نہیں بتایا گیا اور قیامت کا بھی نہیں بتایا گیا۔ اگر موت کا بھی بتا دیا جاتا
کہ بندے کی پیدا ہوتے ہی اسے بتا دیا جاتا کہ تیری موت اس وقت ہوگی، تو یاد رکھیے کہ پھر یہی ہوتا کہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا، اب اسے پتہ چل جاتا کہ میری زندگی کے چند لمحے باقی ہیں، اور وہ کیا کرتا؟ وہ توبہ کرتا، نیک اعمال کرتا اور مصروف ہو جاتا، اور اس طرح وہ گناہوں کی سزا پانے سے بچ جاتا۔ تو اسی لیے موت کو بھی چھپا کر رکھا، موت کو بھی نہیں بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے جوانی میں آ جائے، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں آئے، ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح ہی کوئی نہ دیکھے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے موت کو چھپا کر رکھا تاکہ انسان ہر وقت اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی رہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں۔ تو یہ موت کو چھپا کر اسی لیے رکھا گیا۔ اور لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ فی زمانہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں، تو میں آج بھی ایک جنازہ دوپہر میں آیا ہوا تھا، تو تقریباً اچھی خاصی تعداد جو ظہر کی نماز بھی پڑھنے کے لیے مسجد جنازے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لائن سے کھڑے ہوئے یہاں پہ، یعنی لائن سے وہ نماز بھی نہیں، اور کتنے ان میں سے آدھے پھر بھی کھڑے رہے جب جنازہ ہو رہا تھا، تو وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اب واللہ علم ان کے کپڑے ناپاک تھے، یا انہیں جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا، یا وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ اتنا فی زمانہ، یہ یعنی اتنی دوری ہماری ہو گئی۔ حالانکہ نماز جنازہ پڑھنے والے کو 1 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات اجر آپ جانتے ہیں احد پہاڑ جتنا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ لوگ اتنے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر قبرستان دفن بھی کر آ جائے اس مردے کو تو 2 قرات اسے اجر ملتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اس نے اللہ کی راہ میں نیکیاں کی، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارے یہاں لوگوں کا کیا ہے کہ موت کو یاد کرنا، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی جستجو اور اپنی موت کی تیاری کے حوالے سے ہم جب معاشرے میں نظر کرتے ہیں تو انتہائی غفلت کا شکار۔ لیکن امید کیسی ہے؟ یہ تو ساری غفلت ہے، لیکن امید اللہ سے ایسی لگائی ہوئی ہے کہ جنت ہمیں ملے، اور جنت بھی ملے، آخرت میں راحت بھی ملے، چین بھی ملے، اور دنیا میں لمبی عمر بھی ملے، اور بڑی بڑی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آخرت کی اور قبر کی کوئی فکر نہیں۔ یہ دیکھ لیجئے بار بار آپ قرآن سن رہے ہیں کہ بار بار اللہ رب العالمین یہ کیوں اس کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ آنا یقیناً ہے، موت آنا یقیناً ہے۔ ہر روز ہم اپنی آنکھوں سے جنازوں کو دیکھتے ہیں، ہر روز ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبرستان چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور قبرستان میں کتنے لوگ تھے وہ بھی دنیا میں آئے، وہ چلے گئے۔ تو یہ سب ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کا دن اللہ نے چھپایا اور موت کا وقت چھپایا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان دونوں کو چھپا کر رکھا تو یہ کسی کو بھی اللہ نے علم نہیں دیا۔ سوال یہ بھی آتا ہے، ایک سوال یہ آتا ہے کہ قیامت کا علم کیا اللہ نے کسی کو نہیں دیا؟ موت کا علم کسی کو نہیں ملتا؟ تو یاد رکھیے کہ قیامت کا دن اور قیامت آئے گی، اس کا احادیث سے بالکل واضح طور پر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ علم عطا فرمایا۔ قیامت کب آئے گی میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا۔ محرم کا مہینہ ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا، لیکن سن نہ بتایا، سب کچھ بتا دیا۔ جمعے کا دن ہوگا، سب کچھ بتا دیا، لیکن سن اسی لیے کہ اس میں حکمت تھی کہ محبوب یہ متعین وقت آپ نے بھی اپنی امت کو نہیں بتانا۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اولیاء اللہ کی سیرت جب ہم سنتے ہیں تو وہ ان کے مریدین نے جو دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ اپنی موت سے پہلے، کسی نے 4 مہینے پہلے، کسی نے 1 مہینے پہلے، کسی نے 1 ہفتے پہلے، وہ سب بتا دیتے ہیں کہ اب اس ہفتے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور پوری تیاری کر کے اعلیٰ حضرت کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل آپ کو اپنے وقت پتا تھا کہ اس دنیا سے میں جمعے کے دن بالکل غسل کر کے امامہ شریف وغیرہ پہن کر بالکل تیار ہو کر کے اب محبوب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ یعنی یہ ہے وہ اللہ والے کہ جن کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو موت ایسے لوگوں کے لیے وہ گل گلزار گلدستہ بن کے آتی ہے، گویا کہ ان کا بڑا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ تو یہی ساری باتیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے، ہم بھی ان چیزوں کی طرف آئیں اور نیکی کی طرف آئیں، اعمال صالحہ کریں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے،
ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس آیت میں خطاب بظاہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کی امت سے خطاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں، سنو، قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے قیامت کو ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اب ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، تو اللہ رب العالمین اب دیکھیے گفتگو کا انداز بدل گیا، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی اس سوال کی حکمت یہ تھی کہ جو لکڑی، جو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، تو اس کو آپ پھر دیکھیں اور یہ بات قلب میں راسخ ہو جائے کہ یہ عصا ہے، تاکہ جس وقت یہی لکڑی جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کی طبیعت میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کی حکمت ایک علماء نے یہ بھی لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عصا کے ساتھ، اس لاٹھی کے ساتھ مانوس کیا جائے تاکہ اللہ سے کلام کرنا، اللہ اکبر، اس کی جو ہیبت تھی، تو علماء نے لکھا تاکہ آپ کا اللہ رب العالمین نے یہ کلام کا اسلوب بدلا۔ پہلے تو اپنی ساری باتیں اللہ رب العالمین نے کہ میں اللہ ہوں اور سب کچھ حکم کرنے کے بعد اب کلام کی ہیبت کا اثر کم ہو، تو اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ یہ بتاؤ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پھر اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا خوبصورت دیا، میں وہ کل سے شروع کروں گا، لیکن یہاں پر ایک بات آپ کے لیے اور عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا کہ کبھی سوال جو پوچھا جاتا نا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، کہ یہ سوال کیا گیا کہ اے موسیٰ تمہارے کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں، تو یاد رکھیے گا اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ لا علمی کی بنا پر سوال کیا گیا، بلکہ سوال پوچھنے میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ایسی سنیں کہ جس میں حضور نے کسی چیز کے بارے میں، کسی کے بارے میں کچھ پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ حضور کو اس کی خبر نہیں تھی، اس کا علم نہیں تھا۔ تو یہ پوچھنا کئی حکمتوں کے تحت ہوتا ہے اور اس میں کئی راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ موقع آنے پر وہ راز کھلتے ہیں، وہ حکمتیں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ صحیح معنوں میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا اور ساری زندگی میں ہم نے جتنی نمازیں پڑھی پڑھائیں اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ درس قرآن یا اللہ جب سے شروع ہوا آج تک سارے درس قرآن کو قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، صبر شکر کی دولت دے دے۔ اللہ اس درس قرآن کی برکت سے اے میرے مولا جس طرح تو اپنے کلیم سے کس محبت کے ساتھ گفتگو فرما رہا، مولا کریم اس محبت کا واسطہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہ اپنی صحیح معنوں میں محبت عطا کر دے، اپنے حبیب کی محبت عطا کر دے، حضور کے عشق میں ہمیں فنا کر دے، حضور کا عشق ہمارے دلوں میں راسخ فرما، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کے صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرما۔ اے رب کریم قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا غور و فکر کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، ہم سب کو باعمل بااخلاق باحیا باکردار بنا دے۔ اللہ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا جس کی جو مراد ہو پوری فرما دے، جو پریشانی ہے دور کر دے، جو بیماری ہے دور کر دے، جو تنگ دستی ہے وہ دور کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں مرتے دم تک میرے مولا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہماری مولا کریم موت کو اچھا کر دے، موت کے وقت ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، موت کے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔